أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من حسین. اس حدیث کو ہم اس سے پہلے بھی کئی وقت پڑھ چکے ہیں. بتایا بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہاں پر آج ہم جو ہے ایک ہماری بحث، ہماری بات چیت، ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ معرفت اور محبت کی بات. اب ایک منافق سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ کچھ کنفیوژن، کچھ بات ائمہ معصومین کی ہم سمجھنے سے، قاصر ہونے سے کچھ کا کچھ مول لیتے ہیں. جیسا ایک ابھی منافق کی تقریر کے بارے میں چرچا چل رہی، تو ہمارے برادرز یہ کہہ رہے تھے بھی منافق سے اگر سچ ہے تو وہ لے لو. حالانکہ منافق سے سچ بھی نہیں لیا جا سکتا، اور اس کا سب سے بڑی مثال سورہ منافقون میں. سورہ منافقون کیا اللہ تعالیٰ سے فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اس کے یہ ہے معنی، یہ ہے اے رسول، جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اقرار کرتے ہیں کہ آپ یقیناً خدا کے رسول ہیں. وہ کیا کریں کہ آپ کے سامنے اقرار کریں کہ آپ خدا کے رسول ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما اور رسول ہے، اور خدا بھی جانتا ہے کہ تم یقیناً اس کے رسول ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ خدا بھی جانتا ہے کہ تم یقیناً اس کے رسول ہیں، مگر خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اعتقاد کے لحاظ سے جھوٹے ہیں. یہاں تو منافقین کاذبون، منافقین جھوٹے ہیں، یعنی ان سے جو بولا جا رہا ہے وہ ان کے دل سے نہیں بولا جا رہا ہے، اس لیے جھوٹے ہیں. بول رہے ہیں سچ ہو، وہ کیا بول رہے ہیں؟ وہ بھی وہی بول رہے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھی یہ رسول ہے. وہ آ کے بول رہے کہ ہاں ہم اقرار کر رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم آپ رسول ہیں، مگر میں یقیناً، اللہ بول رہا ہے کہ یقیناً آپ رسول ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے رسول ہے، اور اللہ بول رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق آ کے اگر سچ بھی بولے تو ہم اس سچ کو لے نہیں سکتے. اب یہ کیوں نہیں لے سکتے کہ اس سچ میں اس میں کیا سازش ہے، یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آ سکتا. اب جو یہ کہنا کہ مولا کا قول یہ ہے کہ منافق اگر سچ بھی کہے کے پاس سچ ہو تو لے لو، منافق کے پاس کا سچ بھی جو ہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس میں کچھ آمیزش ہے. ہاں مولا کا جو قول ہے وہ قول یہ ہے، حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ اہل نفاق سے کیوں نہ لینا پڑے. یہ ہے حکمت، یہ سچ وغیرہ نہیں ہے. حکمت کیا چیز ہے اب ہم بعد میں کریں. اور دوسری طرف ایک معصوم کا قول ہے جو ابھی کہاں ہے مگر ہے معصوم کا قول سنا ہوا ہے، صحیح فیصلہ بھی منافق سے
لے کر نہیں کروانا چاہیے. یعنی اپنا صحیح بھی فیصلہ ہے، ہم بھی سچے ہیں، اور وہ منافق اپنا فیصلہ کرنے میں آپ سچے ہیں، تو بھی منافق سے صحیح فیصلے کے واسطے بھی آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت. اب رہا ہم جو ہے حکمت کے بارے میں بتائیں گے. حکمت کے بارے میں بول رہے ہیں مولا کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے. حکمت ہے، یہ دین کے معاملے میں منافق سے کچھ نہیں لے سکتی. حکمت اگر اس کے پاس ہے تو وہ لے سکتے. اور حکمت ہے کیا؟ ہم حکمت امام حسین کے بارے میں جو ہے جوادی صاحب نے بتائے ہیں، وہ اپنے سب کو سناتا ہوں میں. سب سے پہلے اپنے عزیز بچوں اور نوجوانوں کے لیے لفظ حکمت کی مختصر سی تشریح، اور اس کے بعد یہ گزارش کرنا ہے کہ اسلام دین حکمت ہے، اور اسلام کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. پروردگار عالم نے جب اپنے پیغمبر کو بھیجا تو اپنے پیغمبر کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی قرار دیا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بولا کہ حکمت کی تعلیم دیتی ہے. بعثت کا یہی قرار دیا کہ لوگ دو اہم چیزوں سے بے خبر ہے. پیغمبر انہیں دونوں سے باخبر بنائے گئے. ہاں، نہ یہ کتاب جانتے ہیں نہ حکمت جانتے ہیں. تو آپ جو تو کتاب بھی دیے، لہذا پیغمبر کا کام ہے کہ انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے اور حکمت کی تعلیم بھی دے. چونکہ قوم ایسی ہے جو ضلال مبین میں کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے، علمی اعتبار سے بھی خالی آتے ہیں اور عملی اعتبار سے بھی بے عمل ہے یا بد عمل ہے. لہذا پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ انہیں علمی اعتبار سے مالا مال بنانے کے لیے کتاب کی تعلیم دے اور عملی اعتبار سے سدھارنے کے لیے حکمت کی تعلیم. جو چیز انسانی زندگی، اب یہاں سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو چیز انسانی زندگی میں علم کے کام آتی ہے اس کا نام ہے کتاب، علم کے کام. اور جو انسان کی کردار کی اصلاح کرتی ہے اس کا نام ہے حکمت. اب یہ سب سمجھ میں آ گیا کہ مولا کائنات کیا بول رہے ہیں. انسان کے کردار سازی کی اگر کوئی چیز ان کے پاس ہے منافق کے پاس تو وہ لے لو. دین کی کوئی چیز ہم اس سے لے نہیں سکتے. ایون انہیں دین کے معاملے سچ بات بھی بولا تو اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹا کہا. وہ کہہ رہا کہ آپ رسول ہیں، اللہ بول رہے ہاں ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹے، یعنی ان کے اندر سے ان کے جو ان کے عقیدے کے لحاظ سے سچے نہیں. تو یہاں پر یہی ہے کہ آج ایک منافق تقریر میں کچھ بول رہا ہے اور بولتے اس سے اہل بیت کی محبت شامل، اس کے اندر اس کا جو سیاسی مقصد ہے وہ سمجھنے کے لیے ہم کو وہ پوری اس کے سچ کو بھی رد کر دینا چاہیے. سچ ہمارے پاس دینے والے بہت ہیں، ہمارے پاس ہم ان سے لینا چاہیے کہ منافق ہاتھ سے لے ایک وجہ سے اس کے اندر پولوشن، اس کے اندر کرپشن، اس کے اندر مکسنگ، یہ سب چیزیں آئیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کلمہ پڑھنے کو بھی اللہ کے رسول کو رسول ماننے کے باوجود بھی بولا کہ یہ جھوٹے ہیں. تو جب منافق سچ بولے بھی تو جھوٹے، تو اس کے منہ کا نکلا ہوا سچ ہم کو نہیں لینا چاہیے. ہاں اس میں کچھ حکمت ہے، ہاں حکمت کے بارے میں یہ مولا کا خیال ہے. اور حکمت کیا ہے؟ حکمت کردار کے بارے میں. تو ایسا کردار ہے کہ جو ہم میں نہیں ہے اور اس میں ہے وہ کردار آپ لے سکتے ہیں. اور وہ کردار اصل اسلام دین ہے حکمت کا، اور اگر وہ ہم میں سے کھویا ہے وہ ہماری میراث ہے، اس کے پاس دکھی تو وہ لینے کا آپ کو پورا کا پورا حق ہے. یہی جو ہے تو ہم کو اس میں سکھایا گیا ہے کہ اب یہ غلط فہمی ہونا کہ بھی وہ منافق جو تو اپنی تقریر میں یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، اور جو ہے تو اہل بیت سے محبت کرا، اہل بیت سے محبت کرتا ہوتا اہل بیت کے دشمنوں کے دل میں اس کو ریسپیکٹ ہے. وہ کھوٹی محبت ہے، جیسا کہ جھوٹی یہ طریقے سے منافق کہتے کہ آپ رسول. اللہ نے بولیا نہیں، رسول آپ ہیں جانتے ہیں پر یہ بولنے والے جھوٹے ہیں. اور جو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت کے لیے تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، یہ ہم بھی کہہ رہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، مگر یہ جھوٹا اس لیے کہ اس میں آمیزش کر رہا ہے. اور آمیزش کرنے والا اسی لیے اللہ تعالیٰ منافق کی بات خود جوادی صاحب نے ایک جگہ پہ بتایا کہ منافق یہ پہچانے کہ وہ آپ کے ساتھ کہاں تک آتا ہے. وہ آتا ہے آپ کے نماز کے ساتھ آ سکتا ہے، آپ کے روزے کے ساتھ آ سکتا ہے، آپ کے حج کے ساتھ آ سکتا ہے، آپ کے زکوٰۃ کے ساتھ آ سکتا ہے، آپ کے امر جہاد میں بھی شریک ہو سکتا ہے، آپ کے جو امر بالمعروف میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے
नहीं अनिल मुनकर में भी साथ आ सकता है, आपके तवल्ला में भी आ सकता है। उसकी और आपकी मोमिन और मुनाफिक की जुदाई जो होती है वो तबर्रा में होती है, कि वो जुदाई नहीं कर सकता उन दुश्मनों को जो जिनकी हम तवल्ला कर, वो उसकी तबर्रा नहीं कर सकता, वो तवल्ला तक आ जाएगा। तो इस तरह से मुनाफिक यहाँ तक आ सकता है। जब उन्हें यहाँ तक आ रहा है और वो तवल्ला के जरिए उन्हें अपने कुछ और लोगों की देखो तवल्ला पेश करना चाह रहा है, तो हमको उसकी तवल्ला हमको कोई जरूरत नहीं, हम उससे कोई चीज लेना नहीं, उसके रेफरेंसेस हमारे लिए कोई काम के नहीं। हाँ, उसमें कोई हिकमत है, किरदार की बात है, दानाई है। हाँ, वो दानाई जो है तो है, तो वो दानाई और हिकमत हम ले सकते हैं, पर दीन के मामले में एक चीज भी मुनाफिक से नहीं लेना चाहिए। सूरह मुनाफिकून यही बात उसकी शुरू की पहली आयत से स्टार्ट हो जाता है, ये बोल रहे हैं ये झूठे बोल रहे, सच जबान से निकलने वाली सच को भी अल्लाह बोल रहा कि झूठे, मुनाफिक से निकला हुआ सच भी जो है झूठ रहता है, क्योंकि वो उसका वफादार नहीं रहता, इसलिए अपने को मुनाफिक से दीन की कोई बात लेना नहीं है। मौला कायनात के इस जुमले को गलत तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है कि भाई मौला ने बोले कि उससे सच अगर बोल रहा है तो ले लो, सच बोल रहा है तो लेने का सवाल ही नहीं है। सच वो बोल ही नहीं सकता, मुनाफिक है ही इसलिए कि वो सच में आमेज कर देने वाला है, इसलिए उससे सच के नाम पे कोई चीज नहीं ले सकती, क्योंकि सच दीन का हिकमत है। हिकमत क्या है? एक जैसा किरदार साजी के लिए लगने वाली चीज है, किरदार साजी जो तो खुद इस्लाम का हिस्सा है और इस्लाम की वरोसा है, इस्लाम का असासा है, और अगर वो आप में नहीं है तो उसमें दिख रहा है तो ले लो आप, क्योंकि वो आप ही का था जो उसके पास है, ये बात है। इसलिए जो तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन को दूर होना जरूरी। अब रही ये कि मारिफत और मोहब्बत, दोनों में फर्क जो पहले से हम जिस तरह मारिफत के जरिए होने वाली मोहब्बत और मारिफत कमी और मोहब्बत ज्यादा जब हो जाती है तो वो डिसीशंस लेने में एक आरिफ के बराबर वो मुहिब नहीं हो सकता। इसका मशहूर वाक़या हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 2 लाख करीब लोगों को इस्लाम की तालीम दिए, सब कर मत लोग जो है तो इस्लाम लाए। 2 आदमियों ने इस्लाम लाया, एक आबिद और जाहिद, और एक आबिद जाहिद के अलावा आरिफ था। वो आरिफ इरफान रखता था। हाँ, उसके पास जो तो मारिफत थी, किसकी मारिफत थी? अल्लाह की थी, अल्लाह के रसूल की थी। अब जब हजरत यूनुस ने पूरी कौम को कहा कि मैं जो है तुम्हें तुम्हारे लिए अजाब के लिए बददुआ करने जा रहा हूँ, वो जाते वक्त जो आबिद जाहिद था मगर आरिफ नहीं था, वो उतना आरिफ नहीं था जितना कि या वो अपनी इसी इसमें जितनी उसकी मारिफत थी उसने ये सोचा कि रसूल खुदा के साथ रहना, नबी के साथ रहना, ये उसके लिए बहुत अच्छा कार्य साहब हो। वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ चले गया बददुआ करने। जो आरिफ था उसने बोला नहीं, कार्य रिसालत जारी रहना चाहिए, कार्य नबूवत जारी रहना चाहिए। वो चले भी गए तो क्या मैं इन लोगों को समझाता रहूं, और जब वो चले गए तो इसको यकीन था कि नबी हैं और उनकी बात पूरी होगी, तो उसके लोगों को बुलाया, उसने बोला कि देखो याद रखो, एक बात हो सकती है कि वो ये नबी हैं या नहीं। अब नबी अगर हैं और उन्होंने बद्दुआ दी और वो अल्लाह ने कबूल कर ली, तुम नीस्त और नाबूद हो, और जब तुम नीस्त और नाबूद हो जाओगे तो तुम अब फिर पछताने की बात क्या होगा? तुम फिर जिंदा होगे ना कुछ होगा, अजाब में मुब्तला होगे। इससे बेहतर है कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि वो नबी हैं और इस्लाम कबूल कर लो। हाँ, अगर अब ये सिर्फ मौत के डर से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। एक दुआ में भी है, मेरे ख्याल से कौन सी याद नहीं आ रहा मुझे, दुआ है अबू हमज़े समाली में या किसी और दुआ में, कि या अल्लाह तूने सिर्फ उन लोगों को बख्श दिया जो सिर्फ मौत के डर से इस्लाम लाए। ये हजरत यूनुस की कौम थी, और ये कार करने वाला ये इन लोगों को इस्लाम की तरफ
ڈرا کے بلانے والا شخص کون تھا؟ عارف تھا. اس کو نبی کی بات پہ یقین تھا کہ نبی کی بد دعا ان پہ اثر کرے گی. اس کو یقین تھا، اللہ پر بھی یقین تھا. اس کو معرفت تھی اللہ کی. اب وہ عابد جو ساتھ میں گئے تھے، زاہد تھے، محبت تھے، ان کا کیا ہوا؟ حضرت یونس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے شکم میں آپ چلے گئے، وہ نہ ان کی طرف رہا نہ ان کی طرف رہا. کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں عارف ہونا ضروری ہے. اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو واقعہ کربلا کے وقت کوفے والوں کے خطوط آئے. خطوط آنے کے بعد اب وہاں اپنا نمائندہ بھیجا تھا. امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو بلایا اور بولے تم یہ لو میرا خط، جاؤ وہاں، میں تم کو بھیج رہا ہوں. یہ میرا معتمد ہے، میرا یہ جو تو بالکل کانفیڈنس والا آدمی ہے. اس میں جن الفاظوں کو استعمال کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خط میں آپ نے کوفے والوں کو کہ آپ کا با اعتماد آدمی ہے، بلکہ جو ہے آپ میرا بھائی ہے، میرا با اعتماد ہوا ہے. اب یہ آپ کے ہوتے اور حضرت مسلم کو جب کہا گیا کہ تم آپ کوفہ کے جاؤ، ان کے منہ سے یہ کیوں، میں کیوں، کتنے لوگوں کے ساتھ جاؤں، کیسا جاؤں، ایک لفظ معرفت تھی. امام حسین علیہ السلام نے کہا جس طریقے سے بھی جانا ہے جانا ہے، صرف یہ معرفت تھی. کیوں معرفت کیا کرتی، کیوں کیا ایسا نہیں پوچھتی، کیونکہ معرفت جس شخصیت کی وہ معلوم کہ یہ حکمت والا ہے. امام حسین کے اندر حکمت ہے، ان کی حکمت جو ہے تو ان کو روانہ کر رہی ہے. اب انہوں نے ایک لفظ نہیں پوچھا. جیسا فرشتوں اور شیطانوں، فرشتوں کو معرفت تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتے تھا جس سجدہ کر، سارے فرشتے سجدہ کر. اس کو شیطان کو معرفت نہیں تھی، اس نے جو سجدہ نہیں کی. معرفت جو ہے قرب لفظ، اور قرب ہی کا نتیجہ محبت، اور وہی محبت اصل رہتی. یہ محبت جو کہ ایک طبعی رہتی، وہ فنا بھی ہو جاتی، وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا وجود معرفت کی ہے. اب یہاں پر جیسا کہ حضرت مسلم چلے، اب کئی باتیں جو حضرت مسلم کی امام حسین علیہ السلام کے گھر سے ہٹائی تھی. یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو اور سوتیلی بہن، یعنی جو آپ حضرت ام البنین کی صاحبزادی، وہ حضرت مسلم کی بیوی تھی. بیوی جارین کے قافلے کے ساتھ کربلا کے، اور اکیلے نکلتے وقت بھی جو ہے تو ان کے ساتھ کوئی بڑی فوج نہیں تھی. کچھ 2 بچے اور 4 لوگوں کے ساتھ آپ کوفے کی طرف نکلے. آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ میرے بیوی ادھر ہے، میرے بچے میرے ساتھ لے کے آ رہا ہوں، کچھ میرے بھی تکالیف جو آئیں گی اس کا کیا حال ہے. کوئی سوال کیے بغیر صرف معرفت نے آپ کو کیا کوئی سوال کی گنجائش ہی نہیں رکھی. وہاں پر بھی کیا ہوا تھا، آدم علیہ السلام، شیطان نے اسی وقت سجدے سے انکار کر دیا اور بولا کہ میں نہیں سجدہ کرتا، یہ مٹی کا پتلا اور میں. فرشتوں نے سجدہ کر لی. بعد میں وہ استفہام کیے کہ بھئی اس کو کیوں منا رہا ہے، مگر سجدے کے وقت انکار نہیں. سجدہ پہلے کیے، استفہام. وہ استفہام تو کوئی بھی کرتا کہ وجوہات، وہ اس میں ان کی وہ معرفت میں کمی نہیں ہے، اس میں استفہام. یہاں پر تو استفہام بھی نہیں کرے حضرت مسلم علیہ السلام کہ بھئی مجھے کیوں بھیج رہے ہیں، اور بھی تو لوگ ہیں اور یہ ہیں. کسی کو استفہام، آپ کا صرف جو ہے حکم آخا معرفت کی وجہ سے ایسا. اور یہ چیزیں جو ہے تو یہ معرفت کی اتنی بڑی بڑی دلیلیں کربلا میں موجود ہیں. ہاں اتنے، یعنی حضرت مسلم علیہ السلام جو تھے، ابھی ادھر گئے، راستے میں جتنے جو بھی چند ساتھی آپ کے ساتھی سب میں ایک بدشگونی کا لوگوں نے بولے کہ بدشگونی ہوگی، اب حضرت مسلم بولے نہیں، حضرت مسلم کی نہ ہمت ختم ہوئی. اب یہ حضرت مسلم جب چلتے گئے اور وہاں پہنچے کوفے میں پہلے جو تاریخ میں بتایا کہ 18,000 آدمی نے آپ کی بیعت کی. اس کے بعد تاریخوں میں 40,000 تک تھی. ان 40,000 کے وقت حضرت مسلم کا اعتماد نہیں دیکھنا چاہیے. حضرت مسلم کا اعتماد اس وقت دیکھنا چاہیے جبکہ یہ 40,000 میں سے ایک بھی آپ کا ساتھ.
اور اس کے باوجود آپ جو ہے تو وہی ہمت، وہی اعتماد اور اسی طریقے سے جو ہے اپنی جان قربان کیے، اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تو اس معرفت کی وجہ سے، جو قربت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے آپ کی قربانی، یہ محبت، یہ قربانی، یہ معرفت، یہ ریزلٹس اورینٹیڈ ہے۔ اور جو معرفت کے بغیر محبتیں رہتی ہیں، وہ محبت کوئی رزلٹ اورینٹ نہیں کرتی۔ بعض وقت جیسا وہ عابد حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ گیا تو حضرت یونس بھی چلے گئے اور قوم بھی چلے گئی، وہ تنہا رہ گیا۔ تو ایسا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ محبتیں جو کہ عرفان کے بغیر ہوتی، یہاں پر کیا ہے کہ ایسا عرفان تھا حضرت مسلم علیہ السلام کا کہ آج تک طرح ایک تاریخ بن گئے، اور وہاں پر جو تو اور سب جانتے ہیں کہ مسلم علیہ السلام کی شہادت کس قدر قسم، کس قدر جو ہے تنہائی میں بھی، مگر وہ آدمی کی ہمت، اور وہ اکیلے میں بھی انہوں نے جو تو 500 فوجیوں کا ہے ان سب کو ختم کر دیا، اور آخر میں ان لائنوں نے گراہ کیا جیسے کہ ہاتھی وغیرہ جو پکڑے جاتے ہیں اور گڑے میں، اور اس سے پہلے جو تو پتھر مارے گئے، ان پہ تیرا مارے گئے، سب مارے گئے، زخمی حالت میں قیدی کی طرح جب ان کو لے کے گیا اور ابن زیاد کے سامنے جو کھڑا کیا گیا، تو شقیق کہہ رہے ہیں کہ بھائی امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وہ کیا میرا امیر وہ ہے ادھر ہے، یعنی کربلا میں میرا امیر ہے، میرا سلام اس کو ہے، تیری ہے۔ اور ویسے ہی ہوا جب اس نے جو ہے اس لائن نے آپ کو قتل کا حکم دیا اور آپ کو چھت پہ سے گرا دینے کا حکم کیا، تو آپ جب اوپر گئے عرش پر وہاں تو آپ نے کہا کہ مجھے 2 نماز پڑھنے کی اجازت، 2 رکعت نماز پڑھی، تو پانی مانگا، پانی لایا، لیکن آپ کی خون ایسا بھرا تھا مجھ سے کہ پانی کے وہ لے جاتے تھے، پانی سے آپ نے اسی حالت میں کہا کہ اب میں